الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے یہ عبرت کا نشان تھا کہ جب دو گروہ آپس میں ٹکرائے، دو گروہ آپس میں ملے، مقابلہ میں، لڑائی میں، یہ غزوہ بدر کے متعلق تبصرہ ہو رہا ہے۔ یہ تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلم دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ غیر مسلموں کے لیے عبرت کا نشان تھا، مسلمانوں کے لیے ایک علامت تھی، نشانی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا یہ تمہارے لیے اے غیر مسلم کفار عبرت کا نشان تھا کہ یہ حق و باطل کا خاص فیصلہ تھا، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، پہلا غزوہ تھا۔ تو اس کے اندر کیا کچھ ہوا؟ فرمایا کہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ تھا جو لڑتا تھا اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا گروہ کافر تھا اور دکھایا گیا ان کو ان کی مثل دگنا کر کے، رأی العین، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس سے مراد مختلف آراء ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار کو مسلمانوں کا گروہ ڈبل کر کے دکھایا گیا اور ان کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی، ڈر گئے کہ اتنا بڑا لشکر ان کا۔ بعض فرماتے ہیں نہیں، یہ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ ان کا بڑا گروہ ہے، ان کو ڈبل کر کے دکھایا نہیں، وہ تو تھا ہی ڈبل۔ تو فرمایا پھر بھی مسلمان ثابت قدمی پر رہے اور ڈٹ کے انہوں نے جا کے مقابلہ کیا، رب تعالیٰ نے ان کو فتح نصرت عطا فرمائی۔ تو رب تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے مسلمانوں کو کہ تعداد کے حوالے سے، ساز و سامان کے حوالے سے نہیں دیکھنا یہ ہے کہ رب تعالیٰ کس کے ساتھ ہے۔ حق و باطل کی پہچان کر کے تم حق کے ساتھ ہو جاؤ، چاہے وہ چھوٹی جماعت ہے، چھوٹا گروہ ہے، آگے آنے والے باطل جتنا بڑا لشکر ہے، تم ان سے ٹکرا جاؤ، رب تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اسی طرح مدد کرتا ہے اپنی طاقت کے ذریعے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک فرمایا کہ یہ ہماری آیتیں ان نشانیوں کے اندر، ان واقعات کے اندر، قصوں کے اندر، فرمایا کہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، جو عقل مند ہیں، دیکھنے والے ہیں، جن کو بصارت اللہ نے عطا کی ہے، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، علامات ہیں ان واقعات کے اندر۔ غزوہ بدر کے اندر آپ لوگ اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی ٹوٹل، اور دوسری طرف سے 950 لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، 950 لوگ تھے دوسری طرف سے، اور مسلمانوں کے ہاں ٹوٹل 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، ٹھیک ہے نا، ٹوٹل یہ تعداد سواریوں کی 2 گھوڑے اور 70 اونٹ۔ اور ان کے ہاں جو مقابلہ کرنے والے، جنہوں نے مسلمانوں نے زیرہ پہنی ہوئی تھی، وہ صرف 6 لوگ تھے، یعنی جنہوں نے اپنا لباس پہنا ہوا تھا جنگی، وہ صرف 6 صحابہ تھے ٹوٹل۔ اور اسی طرح ان کی طرف سے مکمل طور پہ سب لوگ، انہوں نے زیریں پہنی ہوئی تھی، اور ان کے پاس 700 اونٹ تھے، اسی طرح ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، اور وہ سب لوگ جنگجو تھے، لڑنے والے تھے۔ ادھر صحابہ میں کچھ چند ایک لوگ جنگجو تھے، باقی لوگ کوئی خاص تیر انداز بھی نہ تھے، تلوار بھی چلانا نہیں جانتے تھے۔ 6 تلواریں تھیں ٹوٹل صحابہ کرام کے پاس۔ یہ بالکل مقابلہ بنتا ہی نہیں کسی حوالے سے، لیکن پھر بھی جا کے ٹکرا گئے۔ رب تعالیٰ نے ایسی نصرت فتح عطا کی کہ وہ تاریخ میں رقم ہو گئی۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے، عقل مند لوگ جو ہیں جن کو بصارت عطا کی، ان لوگوں کے لیے ان واقعات کے اندر ایک نشانیاں ہیں، علامات ہیں، اور ان کے لیے عبرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رب تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتا ہے میرے بندو، کبھی یہ مت سمجھنا کہ ہم حق پہ ہیں اور باطل پہ جو گروہ ہے وہ زیادہ ہے طاقت میں ہر حوالے سے، اور ان سے ڈر کے پیچھے چلے جاؤ گے تو رب تعالیٰ تمہاری مدد نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تب مدد فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے تب فرشتے نازل ہوتے ہیں، تب ابابیل آتے ہیں جب مومن مسلمان قدم اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت میں اور آپ کہیں کوئی بھی بڑا مسئلہ ہو جائے، ہم کہیں نہیں جی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ وہ کیا مدد ہے؟ ہم خود اللہ کی مدد ہیں، ہمارا وجود، ہماری طاقت یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہم نے جب آگے قدم اٹھانا ہے تو آگے سے اگر کوئی اتنا طاقت ہے کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے تو رب تعالیٰ پھر اپنی نصرت اور مدد عطا فرمائے گا۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ، اور مزین کیا، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے آراستہ کیا، مزین کیا لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، محبت و شہوات عورتوں سے، بیویوں سے اپنی، والبنین، اور بیٹوں سے، یعنی ان کی محبت ہوتی ہے دنیا کے اندر، شہوات اور محبت جو ہے، اور شہوات پوری کرنے کے لیے بیویاں اللہ نے عورتیں عطا کی، اور ایک محبت ہوتی ہے، دل لگی ہوتی ہے بیٹوں کے ساتھ، والقناطیر المقنطرۃ، اور خزانہ جمع کیا ہوا اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، من الذہب والفضۃ، سونا اور چاندی سے، والخیل المسومۃ، اور نشان لگائے ہوئے خاص گھوڑوں سے محبت۔ یہ عرب کے اس دور کے متعلق تبصرہ خاص طور پہ ہو رہا ہے، عام طور پہ تو آنے والے قیامت کے تک آنے والے آخری انسان کے لیے، لیکن یہ خاص طور پہ کیونکہ گھوڑے نشان لگائے ہوئے خاص گھوڑے ہوتے تھے جو عرب کے اس معاشرے میں تھے، والانعام والحرث، اور زیادہ تر خاص جانور، چوپائے اور کھیتیاں، ان کی یہ ٹوٹل محبت، خزانے ہیں، عورتیں ہیں، اولاد ہے، بیٹے ہیں، اور اسی طرح سونا چاندی ہے، یہ ٹوٹل محبت جو تمہارے دلوں کے اندر ان کی خواہشات ہے، فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ محض دنیا کی زندگی کا نفع ہے، بس یہ تمہاری ظاہراً دنیا کی زندگی جینے کا تمہارے جسم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان چیزوں کا روح سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض تمہاری دنیاوی زندگی کے لیے آراستہ کیے گئے ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور اچھا ٹھکانہ تیار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ملا کے، سونا چاندی، خوبصورت گھوڑے، اسی طرح جانور، کھیتی باڑیاں، اور جمع کیے ہوئے خزانے، اولاد، بیویاں خوبصورت، یہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ ملا کے یہ ظاہراً تمہاری دنیا کی زندگی کا خوبصورت حسن ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اس سے بھی کئی گنا زیادہ تمہارے لیے خوبصورت ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے محبوب ان کو کہہ دو، اعلان کر دو، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس سے بھی زیادہ بہتری کی، جو تمہیں تبصرہ کیا گیا تمہارے سامنے، دنیا کے سارے ساز و سامان سے بھی بہتری کا تبصرہ نہ کروں، تمہیں خبر نہ دوں کیا؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ لوگ، ایسے لوگوں کے لیے جو متقی ہوئے، ڈرے، جو اپنے رب سے، اللہ سے ڈرے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ان کے رب کے پاس جنت، باغات ہیں، نیچے ان کے نہریں چل رہی ہیں، اور فرمایا وہ اس میں ہمیشہ رہے گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، وہ حور و غلماں ہیں جنت کے اندر، ایسی پاکیزہ بیویاں کہ نہ انہوں نے کسی کو دیکھا، نہ ان کو کسی نے دیکھا، اور ایسا خوبصورت حسن و جمال ہے اور ایسی مٹھاس ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی جنت کی حور زمین سمندروں کی طرف تھوک دے، اور ایک قطرہ تھوک کا اس کا سمندروں میں چلا جائے، کائنات کے سارے سمندر میٹھے ہو جائیں، اللہ نے وہ خاص حسن تیار۔ فرمایا کہ تم جو گمان کے اندر سوچو نا جنت اس طرح ہوگی، کیا اس طرح ہوگی، جتنا بھی بڑی بڑی مماثلت دو، کائنات کی جتنا خوبصورتیاں، مثال کے طور پہ مختلف علاقے ہیں، خوبصورت ہیں، لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں،
پھر وہاں اور خوبصورت اپنا محلات تیار کیے گئے ہوتے ہیں، ہوٹلیں ہوتی ہیں، کیا حسن و جمال ہے دنیا کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کائنات کی خوبصورتیاں تم جمع کر کے ایک ذہن میں تخیلات میں ان کو سامنے رکھ کے پھر جنت کا تم تصور کرو، سوچو بھی کیا اس طرح ہوگی؟ فرمایا تم غلطی پہ ہو، جنت کے متعلق تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے تخیلات میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی کہ اس کا حسن و جمال کس قدر ہے، وہ کیسی خوبصورت ہے، وہ اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی۔ اور اس جنت کے اندر وردوان من اللہ، اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہوگی، رب تم پہ خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ جب رب تعالیٰ اپنی خوشی کا اظہار تم پر راضی ہونے کا اظہار کرے گا، اس وقت جو تمہیں راحت و سکون محسوس ہوگا جنت میں، وہ الگ کمال کا ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اس کے بندے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے۔ یہ ان متقی لوگوں کے متعلق تبصرہ ہو رہا ہے جن کے لیے جنت تیار کی گئی، ان کے اندر حور و غلمہ ہیں، باغات ہیں، نیچے نہریں چل رہی ہیں اور اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، بخشش فرما ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ دعائیں کرتے ہیں ایمان والے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ لوگ ہیں فرمایا کہ مصیبتوں میں یہ صبر کرتے ہیں اور ہمیشہ والصادقین سچ بولتے ہیں، والقانتین، اور فرمایا کہ یہ ہمیشہ عاجزی کرنے والے ہیں، غرور و تکبر نہیں ہے ان کے اندر، علم کی بنیاد پہ تکبر کرنا، غرور کرنا، دولت کی بنیاد پہ، حسن کی بنیاد پہ، یا ایک سٹیٹس اور معیار کی بنیاد پہ تکبر کرنے والا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے وہ تکبر کر رہا ہے۔ فرمایا والقانتین، عاجزی کرتے ہیں، ان کے پاس چاہے دولت ہے، ان کے پاس چاہے علم ہے، ان کے پاس چاہے شہرت ہے، ان کے پاس چاہے حسن، جو بھی، وہ اللہ کی عاجزی کرتے ہیں۔ والمنفقین، اور خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ والمستغفرین، اور استغفار کرتے ہیں، بالاسحار، وقت سحر میں، سحری کے وقت اٹھ کے اللہ کے یہاں استغفار کر دیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس وقت اٹھ کے اللہ کے یہاں توبہ کر کے دیکھیں، جو سرور اور مزہ آتا ہے نا، خدا کی عزت کی قسم، کائنات کے سارے سکون پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جب پوری کائنات سوئی ہوئی ہے، کوئی نہیں جاگ رہا، ساری فیملی گھر کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، تنہ تنہا اٹھ کے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑا کے مانگ کے دیکھیں۔ والمستغفرین بالاسحار، مومنوں کی مین علامات یہ ہے، فرمایا وہ وقت سحر اٹھ کے اللہ کے گڑ گڑا کے استغفار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے ایسی جنت باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، اور فرمایا کہ ان کے اندر بیویاں ہیں پاکیزہ ہم نے تیار کر رکھی ہیں، ہم نے اپنی رضا ان کو عطا کرنی ہے۔ اور یہ ایسی جگہ ہے کہ دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان، عیش و عشرت، جو کچھ بھی ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ نے اس سے کئی گنا خوبصورت ٹھکانہ تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کس حد تک مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا کردار کس قدر خوبصورت ہے، تو ہم نے اخروی زندگی کے بارے سوچنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ